ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت سے افضل ہے، یا سیکھنے سے مراد آیت کا ناظرہ ہے یا حفظ یا معنی ہے؟ سیکھنے میں یہ تینوں چیزیں داخل ہے۔ عربی طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا، یہ بھی علم ہے، 100 رکعت کا نفل مل جائے گا۔ اور اس کے معنی اور مطالب جان لیے کہ اللہ کا یہ حکم و ارشاد ہے اس وقت، اس پر بھی 100 رکعت مل سکتی ہے۔ اور اگر اس نے اس کی تفسیر اور احکام یاد کر لیے، جو بڑا علم ہے، یقیناً رب العزت یہ ثواب بھی عطا کرے گا۔ مختصر نماز پر بھی ثواب ہے، مفصل نماز پر بھی ہے۔ ایک عالم اور قاری کی نماز کا بھی درجہ ہے، درجاتم بعضھا فوق بعض۔ میں اپنے گھر کی عورتوں کو شرعی پردہ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن زبردستی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مسئلہ کمزور ہے نا۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ گھر کی عورتوں کو سختی آپ کب کریں گے؟ جب عزت لٹ جائے اور جب کوئی بھی حیا و تہذیب نہ رہے، اس دن تو آپ پھر دوسرے محلے میں رہیں گے شرم و حیا کی وجہ سے۔ پردہ کتنا اہم ہے، سورہ نور سے احزاب تک قرآن بڑا پڑا ہے۔ اے ایمان والو نگاہ نیچے کرو، شرمگاہ بچاؤ۔ اے ایمان والی عورتوں نگاہ نیچے کرو، شرمگاہ بچاؤ۔ پھر فرماتے سوائے خاون کے باپ کے، اپنے باپ کے، بھائی بھتیجوں بانجوں کے، عورتوں کے، عورت کسی کو پردہ سنگار نہ سکھائے نہ دکھائے۔ پھر فرماتے اے نبی کہے اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، پوری امت کی عورتوں سے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈالے۔ پھر فرماتے خبردار گھروں سے باہر نکلی بناؤ سنگار کر کے۔ یہ جاہلی عورتوں کا طریقہ تھا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں جن سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، جیسے دیور جیٹ، چچا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، تایا کا لڑکا، سالہ، بہنوئی، ان سب کے ساتھ نکاح کسی وقت ہو سکتا ہے، ان سے ہمیشہ کے لیے پردہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آن حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت الحب، خاون کا چھوٹا بھائی، وہ تو بچے کی طرح گھر میں پلتا بڑھتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بابی اسے کیسے پردہ کرے؟ آپ نے کہا الحم هو الموت، وہ موت سے کم خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بابی کی عادات جانتا ہے کہ بابی کس طرح راضی ہوگی، اس میں کیسے محبت اس پر بھروں گا۔ اور جو جیٹ ہوتا ہے اس سے تو یقیناً ڈرتی ہے، اور وہ خاون سے بڑے مقام کا ہوتا ہے۔ پردہ دونوں سے ایک جیسے فرض ہے۔ تو آپ گھر میں سختی اس معنی میں نہ کریں کہ عزت و خون کرے انہیں، یا آپ گریبان پھاڑ دے، لیکن ناراضگی ضرور رکھے، اور یہ کہے کہ یہ فحشا اور عیاش عورتوں کا طریقہ ہے، بغیر حجاب نقاب کے باہر نکلنا اور اپنے پرائے سب سے ملنا۔ پیغمبر کیسے پاک ذات ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ جب ایک عورت نے بناؤ سنگار کیا اور اجنبیوں کے سامنے گزرنے لگی، فہی کذا و کذا و کذا، اے زانیہ زانیہ زانیہ، بدکار عورتیں، بدچلن عورتیں، بدفعل عورتیں۔ یہ ادائی بدکار اور بدچلنوں کی ہے، فعل تو بعد میں ہوگا۔ حضرت والا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ صلاۃ تسبیح پڑھی چاہیے، عمر میں ایک آدھ دفعہ پڑھ لیں، بار بار نہ پڑھا کریں۔ کیا عام آدمی تبلیغ کے 6 نمبر میں رہتے بیان کر سکتے؟ جی ہاں، واضح رہے کہ کبھی جماعت کے ساتھ عالم ہوتے اور کبھی نہیں ہوتے، بہرحال عالم ہو تو علمی بیان ہو، نہ ہو تو تبلیغی بھائیوں کا اپنا 6 نمبری بیان ہو۔ مقصد تو دین ہے اور دین پہنچانا ہے۔ غیر مقلد بدعتی رافضی منکر حدیث کو کافر کہنا، منکر حدیث تو یقیناً کافر ہے، اور بدعتی جو پیغمبر کی بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور غیر مقلد جو فقہ و فقہا کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ روافض یعنی شیعہ الگ تحقیق کفار ہے۔ اگر ان کے عقائد سے خراب نہ ہو، یہ تو آپ کے عدم اطلاع ہے کہ آپ معلومات نہیں رکھتے، ورنہ ان کے عقائد خراب جتنے آپ نے سنے اس سے بڑھ کر ہے۔ رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھنا چاہیے، ربنا ولک الحمد 4 طریقے، اللہم ربنا لک الحمد 1، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، 4 طریقے ہو گئے۔ افضل و بہتر ربنا ولک الحمد۔ اگر کسی کے پاس ناجائز کمائے ہوئے مال ہے تو کیا اس مال میں سے کسی دوسرے کو رقم ادھار دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔
معتکف حجرے میں ہو تو اذان کا جواب دے، دے، کوئی حرج تو نہیں ہے، بہرحال اذان کا جواب دی تو وہاں سے چلنا شروع کرے، موبائل بند کر لے، باتیں چھوڑ دے۔ ائمہ اربعہ کی زمانی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے امام اعظم ہے، ان حضرت 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے۔ 93 ہجری میں امام مالک ہے، پیدا ہوئے اور 179 میں انتقال کر گئے۔ 150 ہجری میں شافعی پیدا ہوئے اور 210 کے قریب انتقال یا 204 میں انتقال کر گئے، اور 164 میں امام احمد پیدا ہوئے اور 240 میں انتقال کر گئے۔ کیا ہر بات والے امام پچھلے امام کے شاگرد رہے؟ امام مالک نے ابو حنیفہ سے اور امام ابو حنیفہ نے مالک سے روایت کی ہے، اور امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہے اور امام مالک کے شاگرد ہے، اور امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہے۔ حضرت پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی کو قطروں کی بیماری ہو، روزانہ نماز میں قطرے آ جائے، وہ پھر علاج کرے، اپنا روئی بھرے، اپنے عضووں کے ساتھ اور کوئی ایسی ترتیب کر لے، کھانوں میں تبدیلی کر لے، وقت سے بہت پہلے استنجا کرے تاکہ جن قطروں نے آنا ہو وہ آ جائے، نماز کے قریب پھر کپڑا دھو لے سامنے سے اور اپنی نماز پوری کرے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جماعت کی نماز میں آتی ہو تو اپنی پڑھ لے، جماعت چھوڑے، مگر پاک نماز پڑھے۔ شان نزول اور اشجان کے کیا معنی ہیں؟ شانزل اور اشجان کے کیا معنی؟ شانزل کے معنی ہے عنقریب ذلیل ہونے والا، اور اشجان کے معنی ہے ابھی ابھی ذلیل ہو چکا ہے۔ دونوں اچھے نام ہیں، لاہور کے عجائب گھر بھیج دو، وہ اپنے ریچھ اور چیتے کے ساتھ اس کو باندھ دے گا۔ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں، مگر اس سے بسم اللہ کا فضل اور ثواب نہیں ملے گا۔ اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کی نجاست نہ ہو، کیونکہ وہ جوتوں سمیت مسجد میں آتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کی مسجد سے بھی بچے۔ ترمذی شریف کو کون سی جلد و صفحہ ہے جس میں کل آپ نے بتایا تھا خدا تعالیٰ آپ کے کانوں سے میل کو چیل دور کرے کہ یہ آپ کے کان ہیں یا پتھر کے تودے ہیں؟ ہر روز کہا جاتا ہے ترمذی پہلی جلد صفحہ 50، ایک پرائمری کے کلاس 1 نرسری کے بچے کو بھی یاد ہو جائے گا، اور اتنا موٹا تازہ بیٹھا ہوا اس کو یاد نہیں ہو رہا۔ اس لیے تو ایسے لوگوں کے کام اساتذہ کھینچتے ذرا تاکہ یہ ذرا کھل جائے۔ اور وہ تمام نام جن کے متعلق برکت اللہ، عطا اللہ، اس قسم کے نام نہ رکھے جائے، وہ ترمذی میں ایک باب ہے کتاب الاسامی، اس میں لکھے ہوئے۔ کیا خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتے؟ جی ہاں۔ کیا آخری عشرے سے کم روز کا بھی اعتکاف نفلی ہو سکتا ہے؟ بچی کا نام شمائلہ رکھنا درست اور صحیح ہے۔ شمائلہ کے معنی اعلیٰ کردار والی۔ اگر میرے ہاں بیٹی ہوئی تو کوئی نام تجویز کرے، بہت اچھا، عائشہ، خدیجہ، حفصہ، اور اگر بیٹا ہو تو اس کا بھی سلیمان، داؤد، محمد، احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے، جب کبھی بھی رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے، جب کبھی رکوع سے اٹھتے تو وہاں کاندھوں تک اٹھاتے، اور آپ سجدوں میں رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف جلد اول، یہ غلط ہے، سارے صفحے بھی غلط ہے، حوالہ بھی جھوٹا، روایت پہلے درجے کی جھوٹی روایت بخاری کے ذمہ توپی ہے۔ ایک معتکف نے غسل کیا ہوتا حضرت صرف فرائض سنت کے مطابق وضو کے ساتھ نہیں، پھر اذان ہوئی اور بھول کر کے غسل کیا ہوا ہے، عادتاً نماز کے لیے وضو کے لیے چلا گیا، بعد میں اسے خیال آیا کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، لیکن ٹوٹنے کے باوجود جا نہیں سکتا، وہی معتکف میں بیٹھا رہے ٹوٹے ہوئے اعتکاف کے ساتھ۔ ذالک عذاب الادنی ولا عذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ معتکفین کے لیے سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف کی حفاظت کرے، بے احتیاطی نہ کرے۔ میں نے اس سال حج کی نیت کی جس کے لیے رقم 10 رمضان کو جمع کروائی، جبکہ میں زکوٰۃ پہلی رمضان کو نکالتا ہوں، کیا اس حج کی رقم پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اگر آپ نے پہلے سے داخل کی تھی پھر تو وہ ضرورت پر صرف ہو گئی، زکوٰۃ ختم ہے، اور اگر زکوٰۃ کا سال اس سے پہلے مکمل ہو گیا، رقم جھوکی تو پڑی رہی، تو اس پر بھی زکوٰۃ دے کے پھر جمع کریں۔